بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست و احباب عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کے جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ کے لیے وہ رولز آف قرات ہے اور اہمیت تجوید، فضیلت قرآن کہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے، اور قرآن پاک جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کرنے والے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ آ سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے یا سکھائے، قرآن پاک کو پڑھے یا پڑھائے۔ جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اب جو فیملیز قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، قرآن پاک کا حفظ کراتے ہیں، قرآن پاک کو سکھانے کے لیے مدرسے میں داخل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے افضل ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ اگر ہم لوگ خود کو افضل کہیں تو اس میں کیا کمال کی بات ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین فیملی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہوں یا سکھاتے ہوں۔ آج ہم کالج کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان کو طرح طرح کی کلاسز جوائن کراتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی انجینئر بناتا ہے، طرح طرح کی ایجوکیشن ان کو دی جاتی ہے۔ علماء بالکل بھی منع نہیں کرتے آپ دیجئے، ہاں ہم ایک چیز بولتے ہیں کہ ان کالج کی تعلیم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ آپ قرآن پاک کی بھی ایجوکیشن ان کو دیں، زیادہ نہیں اتنا کر دیں کہ قرآن پاک ان کو تجوید کے ساتھ پڑھا دیں تاکہ جب ان کی شادی ہو جائے اور بچے ان کو جب بچے ہوں، ان کی جب نسل چلے تو وہ بچہ جب آنکھ کھولے تو سب سے پہلے وہ قرآن پاک کا الفاظ سنے، سب سے پہلے وہ قرآن پاک کی صدا کو سنے، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ لیکن آج الٹا ہے، ماں کے پاس تعلیم نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو گانے سناتی ہے، اس کو سنگنگ سکھاتی ہے، اس کو ڈانسنگ سکھاتی ہے، اس لیے وہ قرآن پاک سے دور ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے کئی مہینے کا سفر ان کو کرنا ہوتا تھا۔ اس میں بھوک بھی ہوتی تھی، پیاس بھی ہوتی تھی، پریشانیاں بھی ہوتی تھی، اور اس وقت پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ اللہ کے کلام کے لیے سیکھنے کے لیے مجاہدہ کرتے تھے، پریشانیاں برداشت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو سکھاتا تھا وہ ان کے لیے راہ ہدایت بن جاتا تھا، اور دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت کو عام کر دیتے تھے، ہدایت کو پھیلا دیتے تھے۔ آج ہم نے دنیاوی تعلیم پر اتنا زور دیا
کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا پیغام لے کر دنیا میں آئے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی بچیوں کو تیار کرنا ہوگا۔ لڑکوں کو جس طرح ہم تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی بچیوں کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، قرآن شاہد ہے اس بات کا کہ جس نبی کے ساتھ ان کی مستورات یعنی ان کی عورتیں ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں لگی وہ کامیاب ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جو اور خاتون ایمان لا کر دعوت و تبلیغ میں لگنے والی ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور دین کو پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اپنی تمام چیزیں، اپنے مال و دولت، اپنی جوانی، تمام چیزیں دین پر لٹا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا بڑا ان سے کام لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، جو کہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، جو کہ بہت بڑی نیک دیندار تھی اور جنت کی شہزادی کا جس کو لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نطفے سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئی اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئی۔ ان سے پھر حضرت سیدنا امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن کے نام سے آج قرأت عاصم مشہور ہے۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کلام اللہ شریف کی وہ جانتے ہیں کہ قرأت عاصم کے نام سے پوری دنیا میں پڑھے جانے والی سب سے زیادہ فیمس قرأت ہے۔ اللہ تعالی نے کتنا بڑا کام لیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار نہ کرتے تو اتنا بڑا کام یہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ میرے دوستو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم دے۔ نمبر 2، تعلیم کس طرح کی دینی چاہیے؟ قرآن پاک خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے 2 چیزیں ہیں کہ ہم قرآن پاک ایک تو معانی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، ایک اس کے الفاظوں کو سمجھ کر پڑھیں۔ ایک تو معانی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک اس الفاظ کو بھی سمجھ کر پڑھنا ہے کہ یہ تجوید اسی چیز کا نام ہے کہ یہ الفاظ کا مخرج کیا ہے، اس الفاظ کو باریک پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، کس طرح سے پڑھا جائے گا، اس الفاظ کے اندر ہونٹ گول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ان تمام چیزوں پر ہم دھیان رکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تلاوت کلام اللہ شریف کریں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری دی ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن پاک اولاً تو پڑھانے والے بہت کم ہیں جو قرآن پاک کو صحیح سے پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح سے قرآن پاک پڑھاتا ہے تو والدین کی طرف سے بہت کمنٹس آنے لگتے ہیں کہ شیخ ہمارے بچے کو جلدی سے آگے بڑھائیں، ہمارے بچے کو جلدی سے پڑھانے کی کوشش کریں، اب تک یہ سورۃ الفاتحہ کے ہی اندر اٹکا ہوا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس کو آگے بڑھائیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، افضل الکلام ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ افضل ہے، بہت زیادہ یونیک ہے۔ قرآن پاک کو اگر پڑھانے کے ترتیب سے پڑھایا جائے تو اس میں ٹائم لگتا ہے، کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تجوید کو صحیح کرانے میں کم از کم 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، 2 سے 3 مہینے کم از کم لگتے ہیں۔ تو قرآن پاک جب کوئی پڑھاتا ہے، اگر اس کو پڑھانا آتا ہے تو قرآن پاک اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے رولز آف قرات یعنی قرآن پاک پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو الف با تا ثا جیم حا خا ان تمام الفاظوں کو مفرد یعنی اکیلے تنہا ایک ترتیب وار اسٹیپ بائی اسٹیپ ان الفاظوں کو یاد کرائیں بچوں کو۔
جیسے مثلا 28 الفاظ ہوتے ہیں، اگر الف کو نکال دیا جائے اور الف کو ملایا جائے تو 29 الفاظ ہوتے ہیں۔ اب 29 جو الفاظ ہیں ان کے 17 مخارج ہوتے ہیں۔ اب جو 17 جو مخارج ہیں، 17 جو مخارج ہیں، ان مخارج کو اگر اچھے سے پریکٹس نہ کیا جائے، ان کو اچھے سے یاد نہ کیا جائے تو پھر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ان کی پریکٹس کیسے کی جائے گی؟ ان کی پریکٹس کرنے کا چھوٹا سا میں ایک طریقہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آپ لفظ با کو لیجئے، با کو لیجئے۔ سب سے پہلے ہم پتہ کریں گے کہ با کا مخرج کیا ہے۔ با کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، جو میرے لپ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو اندر کا گوشت ہوتا ہے، اندر کا جو نرمی والا گوشت ہوتا ہے، جو تری والا، جس کو نرم گوشت بولا جاتا ہے، جو کہ ہمارے لعاب دہن سے تر رہتا ہے، اندر کا گوشت، وہ با کا مخرج ہے۔ اب جب ہم با کو ادا کریں گے تو تو بے بھی نہیں ہونا ہے، بو بھی نہیں ہونا ہے، با پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ الفاظ باریک ہونے والا ہے اور ہمیشہ باریک ہی رہتا ہے۔ اب ہمیں اس کا مخرج پتہ چل گیا۔ اب ہم مخرج کے بارے میں جانیں گے کہ مخرج کس کو کہتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں کسی چیز کے نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ جیسا یہ آواز نکل رہی ہے تو آواز کے نکلنے کا مخرج کیا ہے؟ یہ حلق ہے، حلق۔ اسی طرح سے جو الفاظ نکلتے ہیں حلق کے کس جگہ سے نکلتے ہیں؟ جس جگہ سے نکلتے ہیں حلق کے، اس جگہ سے، اس جگہ کا نام مخرج رکھا گیا ہے۔ حلق سے جو بات نکلتی ہے، حلق جو ہے یہ ہمارا حلق، اس سے جو الفاظ نکلیں گے ان کو کیا بولیں گے؟ مخرج۔ اور نکلنے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ مخرج۔ جس جگہ سے کوئی چیز بھی نکلتی ہے اس کو مخرج بولا جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ اب با کو جب ہم پریکٹس کریں گے، کس طرح سے کریں گے پریکٹس؟ کہ با کی 4 حرکات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے با کو متحرک پڑھیں گے، پھر ہم ساکن پڑھیں گے، پھر ہم مشدد پڑھیں گے، پھر ہم حرف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے پہلے متحرک کی مثال لیجئے آپ، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب دیکھیے جب کہیں پر بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے با کو، تو اگر ضمہ آئے گا، یہاں پر اگر پریکٹس صحیح سے ہو جائے گی اس حرکت کی، متحرک حرکت کی، تو بچے کو پڑھنے میں کہیں پر بھی ڈیفیکلٹ نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ ہم وہاں پر پریکٹس کرا چکے ہیں۔ پھر مجہول نہیں ہوگا، بے نہیں ہوگا، بو نہیں ہوگا۔ جیسے ایاک نعبو، بو۔ اب یہ جو بو ہے، اگر اس کو وہاں پر پریکٹس کرا دی جائے گی بچوں کو پہلے ہی، تو جب وہ ایاک نعبدو میں آئے گا تو پھر وہ مجہول نہیں پڑھے گا، پھر وہ مسٹیک نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب ساکن میں اگر آپ جائیں گے تو با کے اندر کلکلا بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک بال لیں جو جس سے کرکٹ کھیلا جاتا ہے، اس کو دیوار پر ماریں تو وہ بال واپس ریپیٹ آئے گی، آپ کی طرف ہٹ کر ریپیٹ ہو کر آئے گی دوبارہ۔ تو اسی طریقے سے با کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی ہے، اس کے اندر کلکلا ہوتا ہے۔ جیسے اب 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 آواز لوٹتی ہے اپنے مخرج کی طرف۔ کلکلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخرج کی طرف آواز کا لوٹنا۔ کلکلا ہوتا ہے لوٹتی ہے آواز، ریپیٹ ہوتی ہے۔ اب جب ہم با سے پہلے حمزہ لے کے آئیں گے اور با کو ساکن کر دیں گے، اب اب اب، اب اس میں بھی تینوں اسی طرح سیم رہیں گی حرکتیں۔ با ساکن آ جائے گا۔ اب مشدد لائیں گے، یعنی کہ تشدید کے ساتھ لائیں گے۔ مشدد کہتے ہیں جس حرف کو جو ہے جس حرف پر تشدید ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لفظ اللہ کے اوپر خصوصاً آتا ہے بنا ہوا گول سا، وہ شد، تشدید بولتے ہیں اس کو، تشدید۔ اب ہم مشدد پڑھیں گے، اب اب اب۔ اب ہم حرف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے اس کی پہلے مثال دے دیتا ہوں میں، اب جبار، جبار، جبار۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر آپ کو مثالیں کہیں نہ کہیں پر مل جائیں گی۔ اگر ان کو یہاں پر ٹھیک کر لیا جائے تو پھر قرآن پاک میں انشاءاللہ مسٹیک نہیں ہوگی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، با الف زبر با، حرف مدہ کے ساتھ پڑھے ہیں ہم، با بی بو۔ اب دیکھیے جو یہاں پر بو ہے، بو، بی، الم تر الی الذی، ذی، الذی، بی۔
تو یہ جو مثال ہیں انہی کے وزن پر، یعنی کہ انہی کے مثل ایگزامپل کے طور پر اسی طرح کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ساری با کے ساتھ بھی آئیں گی، با سے الگ ہٹ کر کے بھی آئیں گی۔ اگر ان کو یہاں پر مسٹیک کو ختم کر دیا جائے تو قرآن پاک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بچہ 29 الفاظ ہوتے ہیں، ان کو بچہ اگر اس ترتیب سے پورا فوکس کے ساتھ سنا دے، 2 سے 3 مہینے ان میں لگتے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا مکمل قاری بن جائے گا، پورا مکمل تجوید پر اس کو عبور حاصل ہو جائے گا 75%۔ اب 25% رہ جاتا ہے، اس کو استعاذہ، بسملہ اور سورۃ الفاتحہ میں آتے آتے 75% وہ قاری بن جائے گا۔ باقی جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ آگے چل کر دوسری صورتوں میں کنٹرول ہو جائیں گی۔ تو دھیرے دھیرے 6 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پڑھنے کے اعتبار سے 100 کے 100% انشاءاللہ اس کے مخارج، اس کی تجوید درست ہو جائے گی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے اندر چند الفاظ نہیں ہیں، غالباً 6 یا 7 الفاظ سورۃ الفاتحہ کے اندر نہیں آتے ہیں، جن میں سے پہلا ایک زا ہے، پھر دوسرا ہے وا ہے، پھر فا ہے، پھر ثا ہے، پھر خا ہے، اور غالباً ایک اور الفاظ ہیں شین ہے، شین جو سورۃ الفاتحہ کے اندر آتا نہیں ہے۔ تو یہ 6 الفاظ ہیں، 6 ورڈز ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے اندر نہیں آتے ہیں۔ تو جب ہم مفردات میں محنت کریں گے تو یہ مفردات میں بھی آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے بچے کی تجوید پختہ ہو جائے گی، اور اس کو جو پڑھنے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ڈیفیکلٹ اس کو قرآن پاک محسوس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کو اسی ترتیب سے قرآن پاک پڑھانا چاہیے، اور والدین کو، ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، وہ قرآن پاک پڑھانے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ جلدی شیطان کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین کام وہ ہے جو میڈیم کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، میڈیم کیا جائے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ہو، کنٹینیو کیا جائے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ کام ہے جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ بوند بوند دریا ہو جاتا ہے۔ ایک مخارج ہے، اگر بچہ ایک مخرج کو 2 دن میں سناتا ہے یاد کر کے، اچھے سے پریکٹس کر کے، یا 3 دن میں سناتا ہے، تو اسی ترتیب سے میں نے 3 مہینے آپ کو بتلائیں، تو تھوڑا اگر آپ صبر کر لیں گے تو لائف ٹائم بچوں کی زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اور اگر بچے کا یہاں پر صحیح نہیں ہوا الفاظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمہ ہے، رحیم ہے، اگر ہا یہاں پر درست نہیں ہوتا ہے تو قرآن پاک میں کہیں پر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الف با تا حروف تہجین کو بولا جاتا ہے، مفردات بولتے ہیں، ان میں قرآن پاک سے ان کو تجوید کو مضبوط کیا جائے مفردات میں، اور پھر مرکبات میں۔ تو انشاءاللہ پھر جب آپ تلاوت کلام اللہ کریں گے تو قرآن پاک کو پڑھنے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور جو سننے والے ہوں گے سامعین ان کو بھی مزہ آئے گا۔ تو یہ قرآن پاک کے متعلق باتیں ہو گئی۔ اب چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں والدین کے لیے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے، میری بندی میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والوں پر بہت پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے بچوں کے پیرنٹس اور اساتذہ کو سپورٹ کریں، شیخ کو سپورٹ کریں، ہر اعتبار سے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کو راحت و سکون پہنچائے، ان کے دل کو ایسا کام نہ کرے جس سے ان کے دل کو بیزاری ہو، تکلیف ہو، کیونکہ اس میں نقصان آپ کا ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، استاذ کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھانے میں خیانت نہ کرے، امانت کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ بچوں کو پڑھائے، اور بچوں کو چاہیے کہ اور بچوں کے والدین کو چاہیے کہ استاذ کی، شیخ کی خدمت کرنے میں خیانت نہ کرے، جس چیز کی ضرورت ہو خیال رکھے شیخ کو چاہیے بچوں کے پڑھانے کا خیال رکھے، اور بچوں کے والدین کو چاہیے کہ استاذ کی، اساتذہ کی، شیخ کی چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ شیخ کی خدمت کرنا سنت ہے۔
اس سے گریز نہیں کرنی چاہیے۔ جو بچہ یا بچے کے والدین شیخ کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ شیخ کو چاہیے کہ بچے کو پڑھانے میں خوب انتھک محنت کرے، یعنی کہ دل و جان سے محبت کرے اور بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے استاذ کو کیا چیزیں کرنا ضروری ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا ضروری ہے، اور بچوں کو استاذ کے لیے کیا چیزیں کرنا ضروری ہے، کیا چیزیں کرنا نہیں ضروری ہے۔ کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، انہی باتوں پر ہم جو اپنے بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئی اسلامک ایجوکیشن کے اسلامی تعلیمات کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ہم دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔